السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نور الایضاح کا درس ان حصلت تنظیف بما دونہا تک ہو چکا تھا۔ اب آگے سے استنجا کس طریقے سے کیا جائے، استنجا کی کیفیت، استنجا کا طریقہ کیا ہے، وہ بیان فرمائیں گے۔ فرما رہے ہیں وَكَيْفِيَةُ الْإِسْتِنْجَاءِ أَنْ يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْمُقَدَّمِ إِلَى خَلْفٍ وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ إِلَى قُدَّامٍ وَبِالثَّالِثِ مِنْ قُدَّامٍ إِلَى خَلْفٍ إِذَا كَانَتِ الْخُصْيَةُ مُدَلَّاتًا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَى قُدَّامٍ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَى خَلْفٍ خَشْيَةَ تَلْوِيثِ فَرْجِهَا ثم يغسل يده اولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع واصبعين او ثلاث ان احتاج۔ وکیفیت الاستنجاء، ترکیب وہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ واو یہاں پر استئنافیہ قرار دیا جائے گا۔ نئے جملے کے شروع میں واو آئے تو استئنافیہ قرار دیتے ہیں، لہذا یہاں پر واو استئنافیہ ہے۔ کیفیت یہ نکرہ ہے اور الاستنجاء یہ معرفہ ہے۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو ایسی صورت میں نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ لہذا کیفیت و مضاف، الاستنجاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ ان یہ وہی ہے جو فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، ان مصدریہ ہے۔ یمسح، مسح، یمسح باب فاتح یفتح سے۔ یمسح فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل جو لوٹ رہی الرجل کی طرف، یعنی مرد کے استنجا کا طریقہ یہ ہے۔ دیکھیے اسی لیے وہ کیفیت الاستنجاء للرجل نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ با حرف اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے الرجل۔ با حرف جار الحجر الاول، الحجر موصوف، الاول صفت، الحجر پر بھی الف لام، الاول پر بھی الف لام، الحجر بھی جو ہے یہاں پر اس پر کسرہ ہے اور الاول پر بھی کسرہ ہے با جار کی وجہ سے، یہ بھی واحد ہے وہ بھی واحد ہے۔ تو موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے من جہت المقدم، من حرف جار جہت مضاف المقدم مضاف الیہ، وہی قاعدہ یہاں بھی، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، جہت مضاف المقدم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ۔ اس کے بعد الی خلف، الی حرف جار خلف مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ پھر معطوف علیہ، یعنی ہم نے تین معطوف علیہ بنائے ہیں۔ پہلا بالحجر الاول معطوف علیہ، من جہت المقدم معطوف علیہ، الی خلف معطوف علیہ۔ اب ان تینوں کا معطوف بھی چاہیے، تو آگے ان تینوں کا معطوف بیان ہو رہا وبالثانی من خلف الی قدام۔ تو واو حرفیت با حرف جار الثانی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ معطوف ہوا بالحجر الاول پر۔ یہاں پر جو بالثانی ہے اس سے پہلے اس کا موصوف مقدر ہے، اور موصوف مقدر ہے وبالحجر الثانی، لہذا با حرف جار الحجر موصوف مقدر ہے، اور الثانی جو اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہوا الحجر بالحجر الاول پر۔ اس کے بعد اب معطوف چاہیے من جہت المقدم کا، تو من حرف جار خلف مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ معطوف ہوا من جہت المقدم پر۔ اس کے بعد الی قدام، الی حرف جار قدام مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ہوا یہ الی خلف پر۔ اب معطوف علیہ، اب اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے، یعنی ایک معطوف علیہ ہے اور اس کا ایک معطوف آ چکا ہے، اب دوسرا بھی معطوف آ رہا ہے۔ واو حرفیت با حرف جار الثالثی مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ثانی ہوا بالحجر الاول کا۔ یہاں بالثالث سے پہلے بھی الحجر موصوف مقدر مانیں گے اور کہیں گے بالحجر الثالث، تو با حرف جار ہوگا اور الحجر یہ موصوف مقدر ہے، الثالث اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ثانی ہوگا الحجر الاول پر، بالحجر الاول پر۔
من قدامن، من حرف جار قدامن مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ہوا، یہ معطوف ثانی ہوا من جہت المقدم پر۔ اس کے بعد الی خلف، الی حرف جار خلف مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ثانی ہوا الی خلف پر۔ اب معطوف علیہ اپنے جمیع معطوفات سے مل کر، یعنی یہ سمجھے کہ من جہت المقدم اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف لغ اول یمسح فعل کا، اور اس کے بعد ہے من جہت المقدم، اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر ظرف لغ ثانی ہوا یمسح فعل کا، الی خلف معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر ظرف لغ ثانی ہوا یمسح فعل کا۔ اس کے بعد آ رہا ہے اذا کانت الخصیۃ مدلاتن، تو اذا کے بعد اگر ایک جملہ ہو تو اسے ہم مفعول فیہ بناتے ہیں اور وہ آگے کے لیے مضاف ہوتا ہے، لہذا اذا جو ہے یہ مضاف ہے، کانت فعل ناقص، اور الخصیۃ جو ہے اس کانت کا اسم ہے، اور مدلاتن منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اس کی خبر ہے کانت فعل ناقص کی، تو کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ اذا کا۔ اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا یمسح فعل کا۔ اب یمسح فعل اپنے فاعل اور تینوں متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یہ بن جائے گا کیفیت الاستنجاء مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے، کہہ رہے ہیں وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الى خلف وبالثانی من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصیۃ مدلاتا۔ استنجا کا طریقہ بتا رہے ہیں، کہنے وکیفیت الاستنجاء، اور استنجا کا طریقہ، اور یہ مرد کے لیے بتا رہے ہیں اس لیے نیچے لکھ دیا للرجل، وکیفیت الاستنجاء للرجل، مرد کے استنجا کا طریقہ یہ ہے ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الى خلف، مرد کے استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے پتھر سے صاف کرے آگے کی جانب سے پیچھے کی جانب تک، مطلب یہ ہے کہ آگے سے وہ شروع کرے گا اور پیچھے کی طرف پتھر لے جائے گا اور آگے سے صاف کرتے ہوئے پیچھے تک لے جائے گا۔ وبالثانی ای بالحجر الثانی من خلف الى قدام، اور دوسرے پتھر سے پیچھے کی جانب سے آگے کی طرف لے جائے گا، پیچھے سے آگے کی طرف صاف کرے گا دوسرے پتھر سے۔ وبالثالث من قدام الى خلف، اور تیسرے پتھر سے آگے کی جانب سے پیچھے کی طرف تک، پیچھے تک، اور یہ کب ہوگا؟ اذا کانت الخصیۃ مدلاتن، جبکہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تب ایسی صورت میں کرے گا، اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں تو ایسے کرے گا، اور خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں تو دوسری طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا پتھر مرد جو ہوگا وہ آگے کی جانب سے پیچھے تک لے جائے گا صاف کرتے ہوئے، اور دوسرا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے گا، اور تیسرا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے گا جبکہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ۔ اب مسئلہ وہی آ گیا ہے کہ اگر لٹکے ہوئے نہ ہو تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہم ترکیب کریں گے، واو استینافیہ ان حرف شرط، اور اس کے بعد جو ہے دو جملہ آ رہا ہے لہذا ان حرف شرط ہو جائے گا، یہ مل کر جو ہے شرط اور اس کی جزا دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ واو استینافیہ ان حرف شرط کانت فعل ناقص، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، غیر مضاف مدلات مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کانت کی خبر، اسی لیے غیرہ ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہ کانت کی خبر ہے۔ کانت فعل ناقص اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یبتدئ ابتداء یبتدئ ابتداء، ٹھیک، باب افتعال ہے۔ یبتدئ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء الرجل، من حرف جار خلف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا یبتدئ فعل کا، الی حرف جار قدام مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا یبتدئ فعل کا،
یبتدی فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ جب کہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں آگے سے پیچھے کی طرف اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے گا۔ کہہ رہے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ، اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں، يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو وہ پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے گا، تو وہ شروعات کرے گا پیچھے سے آگے کی جانب، اس طریقے سے وہ شروعات کرے گا۔ یعنی پہلے کیا تھا، پہلے یہ تھا کہ آگے سے پیچھے کی طرف، لیکن جب کہ یہ لٹکے ہوئے ہوں اور جب لٹکا ہوا نہ ہو تو اسی صورت میں وہ پیچھے سے آگے کی طرف لے آئیں گے۔ آگے یہ مرد کے جو ہے مرد کی استنجا کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے پتھر استعمال کرے گا، اور عورت کی استنجا کا طریقہ بھی اس کے بعد بیان فرمانے کہ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ خَشْيَةَ تَلْوِيثِ فَرْجِهَا۔ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ ترکیب واو استینافیہ، المرأة شروع میں آیا، معرب باللام ہے، معرفہ کی اقسام میں سے، لہذا مبتدا۔ ابتدا یبتدی ابتدان، تبتدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے المرأة۔ من حرف جار قدام مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تبتدی فعل کے، الی حرف جار خلف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا تبتدی فعل کا۔ خشیتہ مضاف، تلویث مضاف الیہ مضاف، فرج مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر ہو معرفہ ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ آ جائیں تو جتنے بھی نکرہ ہوتے ہیں ان کو مضاف مضاف الیہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ مضاف مضاف الیہ قرار دے دیے جاتے ہیں، اور معرفہ کو آخر میں مضاف الیہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خشیتہ مضاف ہے اور تلویث مضاف الیہ مضاف ہے، فرج مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ تو فرج مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا تلویث مصدر مضاف کا، تلویث مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا خشیتہ مضاف کا، خشیتہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو ہوا تبتدی فعل کا، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر المرأة مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والمرأة تبتدئ من قدام الی خلف خشیۃ تلویث فرجہا، اور عورت آگے سے پیچھے کی طرف شروعات کرے گی، آگے سے شروعات کرے گی پیچھے تک، اپنی شرمگاہ کے گندہ کرنے کے خوف کی وجہ سے۔ تو عورت کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا گیا اور مرد کے لیے دو طریقے بتائیں گے، جبکہ خصیہ لٹکا ہوا ہو یا خصیہ لٹکا ہوا نہ ہو، تو دو طریقے ہیں، لیکن عورت کے لیے صرف یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ عورت جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے گی اپنی شرمگاہ کے گندہ کرنے کے خوف کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے ثم یغسل یدہ اولا بالماء ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاجا۔ کہنا ثم جو ہے یہاں پر حرف عطف ہے، یغسل یدہ، اب جب پتھر سے صاف کر لیا تو اسی صورت میں اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، کہنا ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر اپنے ہاتھ کو سب سے پہلے پانی سے دھلے۔ تو ثم حرفیات ہے، یغسل غسل یغسل باب ضرب یضرب ثلاثی مجرد، اسباب ضرب یضرب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوء الرجل، یدا مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا یغسل فعل کا۔ اولا یہ صفت ہے موصوف مقدر زمانن کی، زمانن موصوف اپنی صفت اولا سے مل کر یہ مفعول فی ہوا یغسل فعل کا۔ با حرف جار المائی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یغسل فعل کے، یغسل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاجا، ترکیب ثم حرفیات یدلک دالا کا یدلک باب نصر ینصل ثلاثی مجرد از ام الابواب، یدلک فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل المحل مفعول بہ، با حرف جار المائی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یدلک فعل کے، ظرف لغو اول ہے، با حرف جار باطن مضاف، اصبعین معطوف علیہ، او حرفیت اصبعین معطوف اول، او حرفیت ثلاثین معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر
باطن مضاف کو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ثانی یدلکو فعل کے، یدلکو فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلقین سے مل کر یہ مثل جزا، یا تو اس طریقے سے کریں کہ آپ مثل جزا پورا یدلک المحل بالماء بباطن اصبعین او اصبعین کو نہ بنائیں، بلکہ او ثلاثین سے پہلے ایک فعل مقدر مانیں، کیونکہ اصبعین اور اصبعین کی یہ دونوں کی صورتیں الگ ہیں اور ثلاثین کی صورت الگ ہے، اگر اس میں محتاجی پائی جائے پھر تیسرا استعمال کرنا ہے، لہٰذا ہم ایسا کریں یہاں پر کہ یہاں پر ہم فعل مقدر مانیں اور کہہ دیں ثم یدلک المحل بالماء بباطن ثلاثن ان احتاجا، تو یہی فعل مقدر مانیں گے ہم یہاں پر، تو کیا کہیں گے کہ یدلک فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، المحل مفعول بھی با حرف جار، الماء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یدلک فعل کے بباطن با حرف جار باطن مضاف۔ اب ہم ثلاثن کو بنائیں گے مضاف الیہ، ہم نے ثلاثن سے پہلے کیا مقدر مانا ہے؟ یدلک المحل بالماء بباطن، اتنی عبارت جو یہاں لکھی ہوئی وہی ہم نے یہاں مقدر مانا ہے، تو یہ باطن مضاف الیہ سے مل کر جو ہے باجار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا ثانی یدلک فعل کے، یدلک فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر یہ مثل جزا ہے، یہ ہو گیا مثل جزا۔ اور جب ہم یہاں مقدر مانیں گے تو ظرف لغو نہیں کہیں گے بلکہ ظرف مستقر کہیں گے، ان حرف شرط ایک جملہ آیا لہذا یہ شرط بنے گا اور اس سے پہلے مثل جزا قرار دی جائے گی۔ احتاجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، احتاجہ یحتاج احتیاجا باب افتعال، احتاجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فعل ثلاثی مزید فی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، تو یہاں تک ہماری ترکیب ہو چکی ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاجا، پھر محل کو پانی سے رگڑے، بباطن اصبع ایک انگلی کے پیٹ سے، او اصبعین یا دو انگلی کے پیٹ سے، تو یہ دو انگلی ایک انگلی کے پیٹ سے یا تو رگڑے گا یا تو دو انگلی کے پیٹ سے رگڑے گا، او ثلاثین، تو ہم نے اس سے پہلے ایک عبارت مقدر مانی تھی ثم یدلک المحل بالماء بباطن ثلاثین، تو اس کا ترجمہ ہوگا پھر محل کو پانی سے رگڑے گا تیسری انگلی کے پیٹ سے، ان احتاجہ اگر ضرورت ہو، یعنی جب ضرورت ہو محتاجی ہو تب ایسی صورت میں وہ تیسری انگلی کو بھی لگائے گا، اور اگر محتاجی نہ ہو تو تیسری انگلی کو اس کو لگانا نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انگلیوں کو نجاست میں نہیں ڈالنا ہے، تو جتنی انگلیوں کی ضرورت ہو اتنی ہی استعمال کرے، اس لیے انہوں نے کہا اور ثلاثن کو الگ سے ذکر کیا، ان احتاجہ اس کے بعد لکھ دیا کہ اگر محتاجی ہو تب تیسری انگلی لگائے گا ورنہ تیسری انگلی نہ لگائے۔ تو مسئلہ یہ مکمل یہاں پر بیان ہوا، پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الی خلف، اور استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر سے آگے کی جانب سے پیچھے کی جانب تک پوچھتے ہوئے لے جائے، وبالثانی من خلف الی قدام، اور دوسرے پتھر سے پیچھے سے آگے کی طرف، وبالثالث من قدام الی خلف اذا كانت الخصیۃ مدلاتا، اور تیسرے پتھر سے پوچھتے ہوئے لے جائے گا آگے سے پیچھے کی طرف جبکہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ، اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں، يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے گا اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے گا اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے کی طرف۔ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ خَشْيَةَ تَلْوِيثِ فَرْجِهَا، اور عورت شروعات کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کے گندہ کرنے کی خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے۔ ثم، اب جب یہ پتھر سے صاف کر لیا، مکمل کر لیا، اب یہاں پر کہنے ثم یغسل یدہ اولا بالماء، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھلے، ثم یدلک المحل بالماء، پھر محل کو جو محل نجاست ہے اس محل کو پانی سے رگڑے، دالا کا یدلکو کا معنی رگڑنا، اچھے سے صاف کرنا، پھر جو ہے محل کو پانی سے رگڑے، بباطن اصبعین، ایک انگلی کے پیٹ سے، اور اصبعین یا دو انگلیوں کے پیٹ سے، وہ ثلاثن یا تین انگلیوں کے پیڑ سے، ان احتاجہ اگر محتاجی ہو ضرورت ہو، تو اگر محتاجی اور ضرورت ہو تبھی وہ تیسری انگلی کا استعمال کرے گا ورنہ تیسری انگلی کا استعمال نہ کرے گا۔ یہاں تک ہمارا یہ درس ہو گیا اور انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں یہاں سے شروع کیا جائے گا۔ وَيُصَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ
على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بانصراه ولا يقتصر على إصبع واحدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.